بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. احسان کا بدلہ احسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ مگر نیکی، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جناتو، اے انسانو، تم کب تک اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج کی ویڈیو بن رہی ہے پیلی بھیت اور بریلی کے علماء کے تنازع کے درمیان. پیلی بھیت اور بریلی کے علماء کے تنازع کے درمیان یہ ویڈیو جاری ہے. یہ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی. نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ مگر نیکی. تو میں دیکھو ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے مرنے والوں کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو. اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ شیر بے شر اہل سنت تھا جن کا لقب حضرت مولانا مفتی حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو دنیا سے جو جائے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہم تو حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے مرنے والوں کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو. تو حضرت شیر بے شر اہل سنت کی قربانیاں دیکھو آپ، رضوی حضرات نے فراموش کس طرح سے کر دیں اور آج ان کی اولاد کو کس طرح سے ایک سائڈ کر دیا اور ان کو کتا بنا رہے ہیں. تھمیل میں لکھ رہے ہیں کتا اور جنے کیا کیا، ڈھولک والے بابا. تو دیکھو ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا، وہ سختی جو اپناتے ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ جانے. کبھی کبھی مجھے بھی بہت غصہ آ جاتا ہے جب میں کچھ دوسرے مکتب فکر کے عجیب معاملات دیکھتا ہوں، تو مجھے بھی غصہ آتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ادے پور کے لوگ بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پہ، ناسک کے لوگ بالکل صحیح ہیں، ناسک کے لوگ، ادے پور کے لوگ، پوربندر کے لوگ، راجکوٹ کے لوگ، جام نگر اور گونڈل کے لوگ بالکل صحیح ہیں. اس کی وجہ ہے کچھ لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں کہ اذان کے بعد کی دعا ہی نہیں پڑھتے تو دماغ میرا ایسا خراب ہوتا ہے کہ کیا کی جائے. ابھی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ اذان کے بعد کی دعا ہی نہیں پڑھا اور نماز پڑھانے کھڑا ہو رہا ہے. تو میں نے پھر اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی. میں سوچا کیا نماز پڑھے یار، اذان کے بعد کی دعا کا ذکر تو حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. تو اب یہ تو حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، اس کے باوجود یہ سوچنا کہ بریلوی والے پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے. حالانکہ سب نہیں ہیں ایسے لوگ، کافی لوگ ایسے بھی دیکھیں جو اس طبقے میں جو دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر اب نہیں پڑھ رہا ہے. بھوپال میں ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں رواج ہے، الحمدللہ سروج میں رواج ہے، ہمارے یہاں اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. لیکن اب بہت سے نہیں بھی پڑھ رہے تو کیا کیا جائے. اب کہہ دیتے ہیں اجتماعی دعا نہیں کر سکتے، تو اجتماعی دعا کون کر رہا ہے؟ الگ الگ ہی تو پڑھتے ہیں دعا. اب جو نماز پڑھنے آتے ہیں الگ الگ ہی تو دعا پڑھنا ہے. اب اجتماعی کا بہانہ لینا، پھر اذان جو نماز کے بعد دعا کراتے ہیں وہ بھی تو اجتماعی دعا ہوتی ہے، وہ بھی تو اجتماعی دعا ہوتی ہے ہر نماز کے بعد، فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد. دیکھو میں بتاتا ہوں نہ میں بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ انصاف پسند. ہم اس طرز کے ہیں جس طرز کے حضرت علامہ سید طاہر القی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زندوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، جیسے غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں تو ایسے زندوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت معتدل صاحب اعتدال شخصیت ہے زمانے کی. ان کا ترجمہ دیکھو، آسان ترجمہ قرآن، سورہ فتح کی پہلی آیت کا کتنا بہترین ترجمہ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ جو کیا وہ بالکل الگ انداز میں ہے. حالانکہ علامہ نقلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کہ
اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، صفحہ 116 تفسیر النشاء میں جلد اول میں۔ اور تھانوی صاحب نے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے۔ لیکن ان کے خلیفہ کے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے خلیفہ کے بیٹے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، یا شاگرد کے بیٹے غالباً انہوں نے ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی بھول معاف فرمائے۔ بھول کو مفتی شریف القمجدی صاحب نے بھی لکھا فتح شارح بخاری میں کہ 5 مرتبہ بھول ثابت ہے، فتح شارح بخاری پڑھیں آپ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی حشمت علی صاحب کے اوپر 126 مقدمے مجھے بتائے تھے کوٹا میں، ان کے مریدی سے غالباً جو امام تھے جامع مسجد کے 126 مقدمے چلے تھے، رنگون میں مقدمہ، کہاں کہاں، فیض آباد میں۔ تو یہ قربانی آپ نہیں دیکھ رہے ان کی، اب ان کی اولاد سے کتنی دشمنی صرف تعزیے کی وجہ سے۔ ارے بھائی تعزیے کو تو حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب نے بھی منع نہیں کیا تھا کانپور میں جب تھے، کہا کم سے کم لوگ اسلام کی رسی سے تو لٹکے ہوئے ہیں، اسلام کی رسی کو تو تھامے ہوئے ہیں، اس بہانے اللہ کا ذکر تو کر لیتے ہیں، یعنی اس دن کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی صاحب طبقہ دیوبند کے ہیں، لیکن تعزیے کو منع نہیں کیا کانپور میں۔ تو یہ کلیم حنفی کا تعزیے کے بارے میں اتنا زور پکڑنا ہے، یہ کیا فاتح بمبئی بننا چاہ رہے ہیں یا فاتح مہاراشٹر بننا چاہ رہے ہیں؟ کون سا کمال کیا؟ کبھی تم نے لڑکیوں کا اسکول کھولا کہ ہماری لڑکیاں، مسلم لڑکیاں اسکولوں سے بھاگ رہی ہیں، کالجوں سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کی تو فکر نہیں، روزانہ لڑکیاں اسکولوں کالجوں میں جا رہی ہیں، تعزیہ حرام ہے، اور یہ لڑکیوں کو جانا جائز ہے جو روزانہ کفار مشرکین سے پڑھنے جا رہی ہیں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں، اور تقریر کا پیسہ طے کرنا 50 لاکھ، 50,000، 40,000، اور اپنا بار کوڈ دینا کہ صاحب اس میں چندہ ڈالو 1440، 1492، یہ کیا طریقہ ہے؟ ارے بھائی کسی کا احسان مت بھولو، ان کے والد کا جو احسان ہے وہ رضویوں پہ پوری دنیا میں ہے، ورنہ رضویت ہی ختم ہو جاتی، دنیا سے رضویت ختم ہو جاتی، یعنی آدھی سے بھی کم بچتی ہے، ان کا احسان ہے۔ کم سے کم انصاف سے کام لو، طریقے سے بات کرو، جو بھی بات کرنا ہے طریقے سے بات کرو۔